سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله اكبر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. برادران مکرم و پردہ نشین خواتین، ماہ محرم کی اس پربہار اور ذی وقار ماہ پاک میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکر حسین سننے والے اور سننے والیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں حسب فرمائش اور حسب وعدہ، کیونکہ مجھے اپنے پیج پر ڈائریکٹ 10 بجے آنا ہوتا ہے، آج حاضر ہوں اور آپ سے روبرو ہوں. اور ٹھیک مجھے تقریباً 40-45 منٹ کے بعد جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ سے ایک جو دعوت آئی ہے، چشتی نظامی حبیبیہ سینٹر، وہاں کی دعوت پر مجھے موجود ہونا ہے. تھوڑی سی گفتگو میں سلسلے گفتگو کا تسلسل بناتے ہوئے کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ اس پروگرام کے فوراً بعد میرے ہی پیج پہ آپ واچ پارٹی میں آپ وہ انگلش پروگرام اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آج میری گفتگو کا خصوصی عنوان ہے مقام صبر و رضا اور میدان کربلا اور امام حسین. ہم لوگ جب کبھی بھی ذکر امام حسین کرتے ہیں تو ان کے صبر کا، ان کے استقلال کا، ان کی استقامت کا ذکر کیے بغیر ہم اپنی کسی محفل کو پورا نہیں سمجھتے. لیکن آج میں خصوصی طور پہ امام حسین کا وہ مقام رضا بیان کرنے جا رہا ہوں جو صبر اور استقامت سے کئی درجہ بلند ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے میں نے آیت پاک کا ایک خوبصورت حصہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑی چیز ہے. یعنی اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے لیے سب سے بلند ترین چیز ہے کیا، تو اس کی طرف یہ آیت کریمہ برمرہ اعلان کر رہی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے لیے سب سے بڑی اس کی خوشنودی ہے.
اور یہ خیال رہے کہ یہاں پر اکبر کہا ہے، یہ کوئی اعلیٰ نہیں کہا، اہم نہیں کہا، عظیم نہیں کہا، بلکہ اکبر کہا. اور یہ وہ اکبر ہے، یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نام نامی سے منسوب فرماتا ہے، جس کا ذکر اپنے نام کے ساتھ کرتا ہے. چنانچہ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے تو اللہ اکبر، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، چاہے وہ رکوع میں جائیں تو اللہ اکبر، کھڑے ہوں تو اللہ اکبر. تو اللہ کی بلندی اور اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، سب سے بڑی ہے. اور دوسری چیز اس کی بارگاہ میں جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ کی خوشنودی، رضا. یہ رضا جو ہے اس کا درجہ بہت بلند ترین ہے. عزیزان مکرم، بات موضوع سے کہیں ادھر سے ادھر نہ جائے، اور دامن وقت میں کیونکہ گنجائش کم ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رضا کے مفہوم کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام وعلی جدہ علیہ السلام کا کردار میدان کربلا میں ہمیں سمجھ میں آئے. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو نفوس سبعہ جو امام غزالی نے بیان کی، امام قشیری نے بیان کی، امام آلوسی نے بیان کی، اور بڑے بڑے صوفیاء کرام نے بیان کی اپنی اپنی تصوف کی کتابوں میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا. نفس جو ہمارے اندر ہے اس کے کل 7 الگ الگ درجے ہیں. ایک نفس جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، انتہائی برا نفس ہوتا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس امارہ کا ذکر ہی سو کے ساتھ، برائی کے ساتھ. یہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. اسی نفس کے بطن سے، نفس امارہ کے بطن سے ساری برائیاں نکلتی ہیں. بے حیائی اسی کے بطن سے نکلتی ہے، بدگوئی، برا کہنا، گالی گلوج، غیبت، بائک بائٹنگ، چغلی، شکایت، حسد، بغض، عناد، کینہ، سپیریٹی کمپلیکس، یا اس طرح کی جتنی بھی عادات خبیثہ رذیلہ ہیں وہ سب کے سب اسی نفس امارہ کے بطن سے نکلتی ہیں. یہ وہی نفس ہے جس سے پناہ مانگتے ہوئے رب تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ بندوں جب اس نفس سے پناہ مانگو تو کہو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں، ہمارے سینے کے اندر گھس کے ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے. جو اس نفس سے مغلوب ہوتا ہے اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. 2 آدمی کھڑے ہیں، ایک نے کہا کہ مجھے یہ چیز پر میں یہاں بیٹھوں گا، اس نے کہا نہیں یہ میری جگہ ہے میں یہاں بیٹھوں گا. پھر اس نے کہا ارے بھائی کل سے میں یہاں بیٹھ رہا ہوں، میں یہاں بیٹھوں گا. اس نے کہا نہیں آپ کل بیٹھ رہے ہوں گے، آج میں یہاں بیٹھا ہوں. جھگڑا ہو گیا. یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ وائی دے فوٹ ود ایچ ادر، کیوں لڑے؟ اسی نفس امارہ نے لڑایا. یہ سب سے برا نفس ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ ایسا نفس ہے جو انسان کو برائیوں کا عادی بنا دیتا ہے. انسان کو برائی میں بھلائی نظر آنے لگتی ہے. کسی سے پیسے میں برتری حاصل کرنا یہ بھی نفس امارہ ہی کا اثر ہے. کسی سے عزت میں نفس کی وجہ سے برتری حاصل کرنا یہ بھی اسی کا اثر ہے. تو ایک نفس تو نفس امارہ ہے، اور ایک نفس ایسا ہوتا ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ تو نہیں کرتا، لیکن ہاں وہ نفس جو ہے برائی کو پہچان ضرور جاتا ہے، اور وہ پہچان اسے ترقی کرتے کرتے اس منزل تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ اس بے حیائی بیماری سے نفرت کرنے لگتا ہے. اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آدمی سدھر گیا. سدھرتا وہی ہے جو نیکی کی طرف پیش قدمی کرتا ہے. لیکن نفس
جو آپ کے من کے اندر، آپ کے دل کے اندر برائی سے نفرت پیدا کر دے، اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا نفس لوامہ کا ذکر ہے، بلکہ یہ نفس پسندیدہ نفس ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی، لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی، کیونکہ یہ انسان کے اندر جو بے حیائی، جو برائی ہے، اس سے اس کے خطرات، اس کے خدشات، اس کی برائیوں کو اسے ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ مت کرو، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ٹچ دس، ڈونٹ لک ایٹ دیئر، ایسا مت کرو، ادھر مت دیکھو، وہ مت کرو۔ یہ کس نفس نے کہا؟ یہ نفس لوامہ نے کیا۔ اس کے بعد بندہ مجاہدہ کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے نفس کی صفائی کرتا ہے، اللہ کی ضرب لگاتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تطہیر قلب کرتا ہے، پیوریفیکیشن آف مائنڈ، پیوریفیکیشن آف ہارٹ، اور اتنا کوشش کرتے کرتے مجاہدات کے مرحلے سے گزرتا ہے تو یہ نفس لوامہ ترقی کرتا کرتا نفس ملہمہ بن جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس ملہمہ یہ وہ نفس ہے جو بندے کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی نفس لوامہ نے آپ کو برائی سے نفرت کرائی، لیکن ابھی نیکی کی طرف آپ کو آمادہ نہیں کیا۔ لیکن جب آپ نے اپنے مجاہدات کے ذریعے، مخالفت نفس کے ذریعے، تطہیر قلب، تصفیہ باطن کے ذریعے جب آپ نے مجاہدہ شروع کیا، معمولات پہ مضبوطی سے گامزن رہے، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، جھوٹ سے دور ہوتے رہے، برائیوں سے دور ہوتے رہے، تو یہ نفس ترقی کرتے کرتے نفس ملہمہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کا پیش قدمی جو ہے وہ نیکی کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ نیکی کی طرف بڑھنے والے نفس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں یہ صالحین کا نفس ہے، صالحین کا نفس ہے، کیونکہ یہ بندہ اب نیکی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، یہ اس طریق کا مسافر ہے جو صراط مستقیم ہے، جس کے لیے رب تعالیٰ نے اسے تعلیم دی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ صراط مستقیم کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے، یہ نفس ملہمہ۔ اس کے بعد جب بندہ نیکی کرتے 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 اپنے آپ کو بالکل نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہے، تو پھر اس کا نفس ملہمہ ترقی کرتے 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 نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، ایک ایسا نفس جو سیٹسفائی ہے، مطمئن ہے۔ مطمئنہ اس لیے کہا گیا کہ اب یہ نفس شیطان کے شر سے محفوظ ہو گیا، جیسا حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی نے حضرت بابا فرید گنج شکر کو جب بغداد میں دیکھا، گلے لگایا، دعائیں دیں، عوارف المعارف کے کتاب عطا کی اور فرمایا ہے مسعود، اللہ نے تجھے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ تیرا نفس شیطان کے غلبے میں کبھی نہیں آئے گا، کبھی شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا۔ تو جب بندہ شیطان پر غالب آ جائے اور شیطان مغلوب ہو جائے اور شیطان کے شر سے بندے کا نفس بالکل محفوظ و مامون ہو جائے تو وہ ترقی کرتا ہوا نفس مطمئن بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اطمینان جو ہے وہ دل کی جگہ ہے، ہمیشہ دل مطمئن ہوتا ہے، نفس نہیں مطمئن ہوتا۔ اللہ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ تو سکون تو دل کو پہنچتا ہے، پھر نفس مطمئن کیوں کہا؟ پھر رب تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، لوٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، اب شیطان سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تیرا نفس مطمئن ہے۔ جبکہ اطمینان کی جگہ دل ہوتی ہے، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نفس اتنا طاہر اور اتنا مزکہ ہوتا ہے، اتنا پاک اور صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نفس کو جو ملہمہ سے ترقی کر کے مطمئنہ بنتا ہے، اس نفس کو دل کی جگہ بٹھا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نفس نے دل کی جگہ لے لی تو پھر دل کہاں گیا؟ دل کہاں گیا؟ تو سنو میاں،
دل کہیں اور نہیں گیا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ محبوب کی محبت کی جلوہ گاہ ہے، اور جب نفس مطمئن اس دل کی جگہ آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس دل کو پھر اس زمین پہ نہیں رکھتا بلکہ اسے اپنے عرش پہ بلا لیتا ہے. چنانچہ وہ حدیث قلب المؤمن عرش اللہ، اور وہ حضرت ابن عربی کا قول قلب المؤمن عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. پھر انوار و تجلیات کی برسات بالمشافہ اس کے دل پر ہوتی ہے، اور اس دل کا اثر اس کے نفس کو اور مزکہ اور منور کرتا ہے، اور اتنا منور ہو جاتا ہے کہ ہاتف غیبی آتی ہے، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ اطمینان قلب، سکون ایمان ہے میرے دوستوں. اور جب دل نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے کسی کا تو پھر مجاہدات کرتے کرتے، ترقی کرتے کرتے وہ نفس راضیہ بن جاتا ہے. راضیہ، راضی ہونے والا. اب یہاں مقام رضا جو میں نے بحث چھیڑی ہے اس پر گفتگو کر رہا ہوں. ارشاد کیا ہے اللہ پاک کا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ، لوٹا اپنے رب کی طرف راضی ہوتے ہوئے. یعنی وہ اللہ کی رضا سے تلاشتا رہتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا مولا راضی ہو جائے. اس کے سامنے سوائے رضائے مولا کے اور کچھ رہتا ہی نہیں. وہ بچوں کو پالتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، وہ گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، وہ عبادات بھی اسی لیے کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اب اس کے سامنے نہ کوئی ٹارگٹ ہے نہ کچھ، صرف رضائے مولا. اور اس کے بعد جب ترقی کرتے 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 یہ نفس راضیہ اپنی انتہائی کمال کو پہنچتا ہے تو پھر یہی راضیہ نفس مرضیہ بن جاتا ہے. مرضیہ بن جاتا ہے. پہلے تو وہ خدا کی رضا تلاشتا ہے راضیہ ہو کر، پھر جب وہ مرضیہ بن جاتا ہے تو خدا اپنے محبوبین اور اپنے محبوب کی رضا کو دیکھتا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تم نفس راضیہ میں بندہ طالب ہے، محب ہے، لور ہے، لیکن جب یہی نفس راضیہ نفس مرضیہ ہو جائے تو پھر بندہ طالب نہیں مطلوب بن جاتا ہے، محب نہیں محبوب بن جاتا ہے، لور نہیں بی لوڈ بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے. اس حوالے سے حضرت سیدنا ذو النون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء کرام میں سے ہیں. حضرت ذو النون مصری فرماتے ہیں کہ مقام رضا کیا ہے. میں عبارتاً جو انہوں نے حضرت نے فرمایا ہے اس کی تشریح جو انہوں نے کی ہے، فرمایا کہ مقام رضا کی 3 اجزاء ہیں. بعض نے 3 درجات بتائے ہیں، 3 قسمیں بتائی ہیں، لیکن آپ نے 3 اجزاء بتائے ہیں. پہلا جز یہ ہے کہ ترک الاختیار قبل القضاء، یعنی قضاء الہی سے پہلے اپنے اختیار کو ترک کر دینا. اللہ نے جو آپ کو پاورز دیے ہیں جس سے آپ اپنی ہلاکت کو بچا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤں گا، لیکن آپ نے صرف اس لیے کرامت نہیں دکھائی، اپنے اختیار کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے. یہ مقام مرضیہ ہے، یہ مقام رضا ہے. دوسری بات آپ نے فرمایا سرور القلب بمر القضاء، یہ جو اللہ کی قضا ہے، جو اس کا حکم ہے، اس کی کڑواہٹ سے دل کو خوش رکھنا، یہ بھی مقام رضا ہے. گھر میں جوان بچہ اچانک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہو گیا تو یہ امر ربی ہے جس نے کڑواہٹ آپ کے دل میں پیدا کی، لیکن وہی کڑواہٹ آپ کے لیے باعث مسرت بن جائے، وہی کڑواہٹ آپ کے لیے دل کا سکون بن جائے، یہ آپ کا مقام رضا ہے. اسی کو مقام رضا کہتے ہیں. تیسری چیز آپ نے فرمایا فقدان المرارت بعد القضاء، اور قضا کے بعد یعنی اللہ کے حکم کے بعد جب یہ حکم ہو جائے تو پھر اس کڑواہٹ کا دور ہو جانا، یعنی سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی
خوش رہنا اور بھول جانا کہ کیا لوٹا، کیا گنوایا، کیا لٹایا، کیا ختم ہوا، بالکل بھول جانا، یہ مقام رضا ہے میرے دوستو۔ بڑے بڑے صابرین، شاکرین، صبر کے پہاڑ والے اولیاء اللہ بھی، جنہوں نے صبر کی ساری حدیں پار کر دی، اتنا صبر کیا، وہ بھی کبھی کبھی روایات میں آیا ہے مقام رضا میں کبھی کبھی ان کے بھی قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جامع کرامات الاولیاء میں ایک واقعہ حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کا نوجوان بیٹا، آپ مقام توکل، مقام صبر سے بڑھ کر مقام رضا پہ فائز تھے، اللہ نے آپ کو پاورز دیے تھے، اختیارات دیے تھے۔ لڑکا شدید ہلاکت کا شکار ہوا، ایک مہلک، ایک پریشان کن بیماری کا شکار ہوا جو اسے تکلیف دے رہی تھی۔ آپ کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ سرکار، آپ تو لوح محفوظ کا لکھا بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ تو سیف اللسان ولی ہیں، آپ کا بچہ تڑپ رہا ہے، جاکنی کا وقت ہے، دعا فرما دیں آپ کا بچہ صحت مند ہو جائے۔ صبر بھی ہے، رضا بھی ہے، نہیں دعا کر رہا ہے، اللہ کی رضا سے راضی ہے۔ اسی درمیان حضرت ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، روح قبض کرنے کے لیے۔ جاکنی کا وقت ہے، قبض روح ہے، درد ہے، پیڑا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے چہرہ متغیر ہو رہا ہے، آنکھیں باہر آ رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سرکار شیخ احمد برداشت نہیں ہوا، مقام رضا پہ متمکن تھے لیکن لڑکھڑا گئے، اور وہیں سے آپ نے حکم ہاتھ کو اٹھایا، لوح محفوظ پہ جو لکھا تھا اسے مٹا دیا، اور حضرت اسرائیل سے حکم دیا، ارجع الی ربک فإن حکم الموت قد نسخ، اے ملک الموت جا اپنے رب کی بارگاہ میں، تحقیق کہ موت کا فرمان جو تم لے کے آئے تھے اسے میں نے منسوخ کر دیا ہے۔ طاقت تھی، پاور تھا، دکھا دیا، لیکن مقام رضا کا تقاضا یہ تھا کہ اس پر قائم رہتے، کرامت نہ دکھاتے، اللہ کی رضا سے راضی رہتے۔ ایسے ہی اور بھی کئی ایک واقعہ ہے۔ ایک واقعہ میں حضرت غوث گوالیار کا بھی سنا دوں۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری گوالیار کے قلعے میں قید تھے، کسی نے راجہ سے کہا کہ ساری عوام تو ان کی غلام بنتی جا رہی، آپ کا نام کون جپے گا؟ یہ بات راجہ کے دماغ میں آ گئی، کہ کیا کیا جائے، کہ ان کو ریاست بدر کر دیا جائے، ریاست سے باہر کر دیا جائے۔ حکم ہوا ریاست سے باہر کرنے کا، تو 400-500 فوجیوں کے ساتھ ان کو روانہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ انہیں وہاں تک چھوڑ کے آنا جہاں ہماری ریاست ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بھی تھی، آپ کی ایک 9 سال کی عمر کی نواسی بھی تھی۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چل رہے ہیں، رات کا وقت ہے۔ جب حدود پار ہو گئی تو فوجیوں میں کچھ ایسے تھے جن کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے سوچا کہ اب تو راجہ کی حدود سے ہم باہر آ گئے ہیں، موقع اچھا ہے، بابا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پریوار کے ساتھ ہیں تو مال پانی بھی ہوگا، چلو لوٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے لوٹ مار شروع کی۔ آپ کی 9 سال کی نواسی کان میں بالی پہنے تھی، اسے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا تو نوچ لیا۔ ایک چور نے نوچ لیا، نوچا تو خون کا پھوارہ دونوں کانوں سے جاری ہو گیا۔ وہ خون کا پھوارہ دیکھنا تھا کہ وہ حضرت غوث گوالیار، وہ حضرت شاہ محمد غوث جو راجہ کے محل میں مقام رضا پہ فائز تھے، پورے سفر میں ان کا مقام رضا متزلزل نہ ہوا، لیکن جیسے ہی حد پار کی ڈگمگا گئے، کرامت دکھا دی۔ اور کیا کرامت کی، ایک ڈنڈا اٹھایا، جوش ولایت میں اسے لہرایا۔ مورخ لکھتا ہے کہ ایسا ڈنڈا چلا کہ 500 کے 500 فوجی ایک ساتھ ان کے سر قلم ہو گئے، قلم ہو گئے۔ اگر وہ کرامت نہ دکھائی جاتی تو وہ مقام رضا پہ متمکن ہے۔ اب آئیے اس تناظر میں اس مقام رضا کو دیکھیں اور امام حسین کا کردار میدان کربلا میں دیکھیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا حسین پیاسے ہیں، لیکن حسین مطمئن ہے، مقام رضا پہ متمکن ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا
کہ قاسم بن حسن کی جوانی چھین لی گئی، علی اکبر کا لاشا خون سے نہلا دیا گیا، علی اصغر کا بچپنا چھین لیا گیا، تمام اعوان و انصار اہل بیت شہید کر دیے گئے، امام حسین دشت کربلا میں 3 دن کے پیاسے ہیں، بالی سکینہ پیاس کی شدت میں مبتلا ہے، ان کے چچا عباس نہر فرات سے پانی لاتے لاتے راستے میں شہید ہو گئے۔ خدا کی قسم اختیار حسین کا ایسا تھا کہ اگر حسین آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو بارش اتنی ہوتی کہ پورا کربلا جو ہے سبزہ بن جاتا۔ حسین اپنے بابا کی چھڑی کو اگر دشت کربلا میں گاڑ دیتے تو پورا کربلا سمندر بن جاتا۔ اگر امام حسین تو حسین، وہ تو اسماعیل کے پوتے تھے، اگر ننھے علی اصغر بھی اپنی ایڑی کو دشت کربلا میں رگڑ دیتے تو خدا کی قسم دوسرا زمزم کربلا میں جاری ہو جاتا۔ ارے امام حسین کے بیٹوں میں ہے میرے غریب نواز، انہوں نے کرامت دکھائی، پورا انا ساگر میرے خواجہ کے گاگر میں آ گیا۔ حسین نے کیوں نہیں دکھائی؟ کیونکہ حسین راضی تھے اپنے رب کی رضا کے ساتھ، حسین مقام رضا پہ متمکن تھے، حسین جانتے تھے یہ کرامت دکھانے کا موقع نہیں، استقامت دکھانے کا موقع ہے۔ ایک ہے اسلام پھیلانا، ایک ہے اسلام کو بچانا، اسلام کو پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے جو خواجہ غریب نواز نے دکھا دیا، بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے جو امام حسین دکھا رہے ہیں۔ وہ مقام رضا امام حسین پلک جھپکتے کربلا پہنچ جاتے، پلک جھپکتے یزید کی گردن اس کے سر سے الگ کر دیتے، پلک جھپکتے حسین پوری سینا کو قتل کر دیتے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو کوئی کمزور سمجھے۔ حسین نے دشت کربلا میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ علی کے بیٹے ہونے کا احساس کرایا۔ ہم صبر حسین کی بات کرتے ہیں، استقامت حسین کی بات کرتے ہیں، استقلال حسین کی بات کرتے ہیں، لیکن آؤ رضائے حسین دیکھو، مرضی حسین دیکھو، محبوبیت حسین دیکھو، اختیار حسین دیکھو کہ اللہ نے حسین کو سارے اختیارات دے رکھے ہیں، مگر حسین تکمیل ذبح عظیم کے لیے کرامت نہیں دکھا رہے ہیں، حسین اپنے نانا کی شہادت مانوی کے لیے کرامت نہیں دکھا رہے ہیں، حسین اپنے بابا علی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھا رہے ہیں، حسین اپنی ماں جناب سیدہ زہرا بتول کی خواہش کی تکمیل کے لیے قرآن چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں، حسین کرامت نہیں دکھا رہے ہیں، بلکہ مقام رضا پہ متمکن ہو کے حسین کہہ رہے ہیں اے اللہ والو، اے جہان کے اقطاب، اے جہان کے اغواس، اے ساری دنیا کے مخادیم، اے سارے اللہ والوں، تمہارا مقام اور ہے، ہمارا مقام اور ہے، تم پاور رکھتے ہو، پاور بھی دکھاتے ہو۔ حسین اتنا پاورفل ہے کہ اپنے پاور کو چھپانے کی بھی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ وہ مقام رضا پہ فائز ہو کر نفس مرضیہ ہے۔ اب صدا آ رہی ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یزید تو سمجھ رہا ہے کہ حسین شہید ہو گئے، شمر سمجھ رہا ہے کہ ہم نے گردن کاٹ دی، ابن سنان نے سمجھا کہ نیزے پہ حسین کا سر ہے، لیکن ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ حوران بہشت حسین کے لیے جلبن خلد سے جھاگ جھاگ کے بلائے لے رہی ہیں۔ حسین کا لاشا پوری عظمت و شان کے ساتھ صرف جناب اسرائیل نہیں بلکہ خود مصطفیٰ جان رحمت لے کر کے روح حسین جا رہے ہیں۔ اے حسین تیری شہادت کو سلام، اے حسین تیری استقامت کو سلام، اے حسین تیرے صبر کو سلام، اے حسین تیرے مقام رضا کو سلام۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔